باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ومن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 سے 44 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے آیت نمبر 36 میں فرمایا تھا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے دنیا کی وہ صرف دنیا میں برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے جو یہیں استعمال کرو گے اور یہیں رہ جائے گا۔ تو متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز کو، یعنی یہ کوئی چیزیں پائیدار نہیں، دائمی نہیں، ہمیشہ کی نہیں، بلکہ دنیا کی جو چیز ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی۔ کسی نے کہا ہے، یہ شعر تو کسی کے لیے کہا ہے لیکن میں دوسرے معنی میں کرتا ہوں کہ اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ شاعر نے تو خیر بادشاہ کی تعریف میں بات کہی ہے، لیکن ہم تو شہنشاہ کی تعریف میں اس کو لے جاتے ہیں کہ جب آپ کی محبت حاصل ہو جائے تو مال و دولت کا ملنا آسان بات ہے، سب آپ کے کنٹرول میں، سب آپ کے خزانوں میں ہیں۔ اور یہ کہ کل الذی فوق التراب تراب، مٹی پر جتنی چیزیں بھی ہیں بالآخر مٹی ہو جائیں گی، مٹی پر جو چیزیں بھی ہیں یہ سب مٹی ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں وہ بدرجہ بہتر ہے اور نہ ختم ہونے والا، پائیدار۔ تو یہ دنیا اور عقبہ کا تقابل بتایا کہ دنیا فانی، عقبہ باقی۔ لیکن عقبہ جو باقی نعمتیں ہیں وہ ہیں کس کے لیے، یہ بھی بتا دیا تھا کہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ نعمتیں سرمدی ابدی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک تو ایمان لائے، اس کا یقین کیا، ان کو مانا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دنیا میں اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا، اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا۔ ایمان اور توکل جن لوگوں کی زندگی میں ہیں، آخرت کی سدا بہار نعمتیں انہی کے لیے اللہ نے تیار کی ہیں۔ ایمان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان یقینیات کا نام ہے کہ جن کا سرے سے دل میں صرف یقین ہی کرنا ہے، یقین ہی، جیسے اللہ کی ہستی کا یقین،
انبیاء کا یقین صداقت کا، کتابوں کی صداقت کا، تقدیر کا، قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، ان چیزوں پر یقین کہ یہ واقعی اور حقیقی ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور دوسری یہ چیزیں کہ توکل اللہ کی ذات پر۔ توکل پر تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، تو میں نے کہا توکل جو ہے وہ 3 طرح ہے۔ توکل تو ایک ہی طرح ہے، لیکن اسباب کے لحاظ سے توکل کے اسباب 3 ہیں اور تینوں کے احکامات الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عالم اسباب ہے، تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب قائم کیا کہ یہ چیز ہوگی تو یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوئی تو یہ چیز ہوگی۔ جیسے کہ بارش برسنے کے لیے سبب کیا ہے؟ سیاہ سیاہ بادلوں کا آنا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر سیاہ بادل کے پیچھے بارش برسے۔ اسی طریقے سے بیماریوں کے لیے بھی اسباب ہیں، صحت کے لیے بھی اسباب ہیں، تو ہر چیز کے لیے اسباب ہیں۔ تو کچھ اسباب جو ہیں نا وہ اسباب قطعی اور یقینی ہیں، سب دنیا مانتی ہے کہ اس چیز کے لیے یہ سبب ہے، اس کو اختیار کرو تو کہ یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا سبب قطعی ہے، کہ بھوک لگے تو کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی۔ پیاس کے لیے پانی یا کوئی دوسرا مشروب سبب قطعی ہے۔ اسی طریقے سے نقصان کے لیے بھی اسباب ہیں، موت کے لیے بھی اسباب ہیں۔ جی فرض کریں سنکھیا زہر اگر کھایا تو موت یقینی ہے، یا اپنے سر پہ گولی ماری، پیٹ پہ گولی ماری، تو یہ اسباب یقینی ہیں موت کے۔ تو جو اسباب یقینی ہیں ان کا چھوڑنا نہیں، ان کو اختیار کر کے توکل کرنا پھر بھی ہے۔ توکل یہ کہ ان چیزوں میں یہ اثر اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اثر ہٹا دے تو یہ ہوتے ہوئے بھی کام نہیں چلے گا۔ کھانے کی چیزوں میں بھوک مٹانے کا اثر اللہ نے رکھا ہے، وہ اس اثر کو نکال دے تو آپ کھاتے جائیں پھر بھی بھوک نہیں جائے گی، پیاس نہیں جائے گی۔ اور زہر کھانے میں موت کا سبب یعنی اثر اللہ نے رکھا ہے، اگر وہ اس اثر کو نکال دے تو زہر کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے حضرت خالد بن ولید نے پی لیا تھا۔ تو یہ ان اسباب کا چھوڑنا جائز نہیں، اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے کہ میں توکل کرتا ہوں تو اگر مر گیا تو وہ حرام کی موت مرا، خودکشی ہوئی۔ تو ان کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن عقیدہ وہی رکھنا ہے کہ ان میں اثر خدا نے رکھا ہے، وہ ہٹا دے تو یہ بھی بے اثر ہے۔ دوسرے چیزوں کے اسباب مظنونہ، زوا کے ساتھ مظنونہ، یعنی ان کا سبب ہونا یہ ظنی چیز ہے، یقینی نہیں ہے، ظن ہے، خیال ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے متعدد بیماریوں کے لیے دوائیں ہیں کہ وہ آپ کھائیں گے تو شفا ہو جائے گی، لیکن دوائیں بیماریوں کی شفا کا قطعی سبب نہیں ہے، ظنی ہے، تجرباتی ہے۔ کبھی ایک ہی بیماری کا 2 بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو دونوں کو دوا دیتا ہے، ایک کو شفا ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی، تو کوئی یقینی بات نہیں کہ یہ دوا کھائیں گے تو ضرور آپ کو شفا ہوگی، سبب قطعی نہیں۔ تو ایسے اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کسی نے نہیں کیے اور اللہ پہ توکل کیا تو یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ دوا میں یقینی شفا نہیں ہے، ظنی ہے، تجرباتی ہے، تو چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہ علاج کیا اور مر گیا تو خودکشی بھی نہیں۔ تیسرے ہیں کسی چیز کے لیے اسباب موہومہ، اسباب موہومہ یعنی وہم،
وہم خیالی باتیں، یعنی سبب تو وہ ہیں لیکن ظن کے درجے میں بھی نہیں ہیں۔ جیسے تعویذ گنڈا، علاج کے طور پہ تعویذ گنڈا استعمال کرنا، دم وغیرہ ڈالنا، یہ بھی اسباب ہیں بیماریوں کی شفا کے، لیکن یہ ظنی بھی نہیں ہیں، وہمی ہیں۔ تو ان کو چھوڑ دینا یہ کمال درجے کا توکل ہے۔ ان کا چھوڑنا، کر لیا تو جائز ہے، لیکن چھوڑ دیا اور اللہ پہ توکل کیا تو یہ کمال درجے کا توکل ہے۔ چھوڑنا اچھا ہے بجائے کرنے کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو 70,000 کوئی گنتی مراد نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے۔ میری بڑی تعداد میری امت کی ایسی ہوگی بغیر حساب کے ان کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ صحابہ نے آپس میں بات چیت کی کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا یہ تو صحابہ ہی ہو سکتے ہیں جو حضور پر ایمان لائے، تکالیف برداشت کی، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یہ امت کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ یہی ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں، ہمارا تو کچھ دور کفر میں بھی گزرا ہے، غلطیاں بھی کی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے جو مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یعنی کر رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں پیغمبر کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ کہا جی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس میں جو تمہارے خیالات ہیں وہ نہیں، اس میں امت کے اگلے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پچھلے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو دم نہیں ڈلواتے ہیں، نہ ڈالتے ہیں نہ ڈلواتے ہیں، اور اس قسم کی یعنی وہ جو موہومی چیزیں ہیں نا، وہمی چیزیں یعنی وہ نہیں کرتے۔ تو دیکھو حضور نے کیا بات بتا دی، جنت میں بے حساب ہو جائیں گے کہ جو ان چیزوں سے توکل کرتے ہیں، ان چیزوں سے توکل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی زیادہ نماز روزے والی بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان چیزوں کا چھوڑنا، کرنا جائز، تعویذ گنڈا، دم جو جائز ہے وہ تو جائز ہے، لیکن نہ کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا یہ کمال درجے کا ہے۔ اور اسباب ظنی جو ہیں ان کا اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ بسا اوقات کمزور ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کسی نے چھوڑ دیے تو بھی وہ توکل ہے۔ لیکن اسباب قطعی کا چھوڑنا میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیا اور توکل کیا تو وہ توکل قابل اعتبار نہیں، بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے توکل میں کہ کسی چیز کو مؤثر بذات نہیں سمجھنا کہ اس میں خود اثر ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اثر اللہ نے ڈالا ہے اور اللہ جب چاہے تو اثر نکال دے، بے اثر ہو جائے۔ آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جی، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، آگ جل رہی ہے، آگ بجھی نہیں ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن اس میں سے جو جلانے کا اثر رکھا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن۔ یہ نہیں کہا کہ یا نار اخمتی بجھ جا، بجھ نہیں، جلتی رہے، لیکن وہ جو میں نے اثر ڈالا نا جلائیں گے وہ اس وقت نکل جائے، ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی کی بند۔ اب یعنی روشنی کا کام تو دے، جلانے والا نکال دیا۔ تو یہ ہے کہ اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو فلاح پانے والے، آخرت میں فلاح پانے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان، دوسری توکل، تیسری والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ ابدی راحت اور نعمتیں پائیں گے جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ، تو گناہ دو طرح ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ یہ اصطلاح ہے کبیرہ اور صغیرہ، کبیرہ اور صغیرہ۔
تو جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، صغیرہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ کبیرہ کے بارے میں ایک اصول بتایا ہے سورہ نساء میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، چھوٹوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو شرط لگائی کہ چھوٹے اس وقت معاف ہوں گے جب بڑوں کو تم چھوڑو گے، تو مطلب ہے کہ بڑے کرتے رہو گے تو چھوٹے بھی معاف نہیں کریں گے، پھر بڑے چھوٹے سب پہ پکڑیں گے، لیکن بڑوں کو چھوڑ دیا، چھوٹے ہم خود معاف کر دیں گے بغیر توبہ کے نیک اعمال کے ساتھ۔ کچھ نمازوں سے چلے جاتے ہیں، کچھ وضو سے چلے جاتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار سے چلے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں، دھلائی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن شرط یہ کہ بڑوں سے بچو۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں وہ گن کے تو نہیں بتائے، اہل علم فرماتے ہیں کہ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا مقرر ہے تو وہ کبیرہ ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر ہے، جیسے قتل اس کی سزا ہے، جیسے زنا اس کی سزا ہے، جیسے چوری اس کی سزا ہے، جیسے کسی پر الزام لگانا ناجائز اس کی سزا ہے۔ تو جن کی سزائیں مقرر ہیں شریعت میں، جن کو حدود کہتے ہیں، قصاص کہتے ہیں، وہ کبیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے سخت وعید عذاب کی کہ اس کا کرنے والا دوزخ میں جائے گا، اس کے کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی ہے، اس طرح کے سخت الفاظ جن گناہوں پر آئے ہیں وہ بھی سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ یا پھر جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، قذف المحسنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، تولی یوم الزحف، جنگ میں میدان جنگ سے بھاگ جانا بشرطے کہ دشمن 2 گنا ہو، زیادہ نہ ہو، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج فرض ہے تو حج نہ کرنا، جہاد فرض ہے تو جہاد نہ کرنا، یہ فرائض ہیں۔ تو اس طرح پھر غیبت کرنا، بہتان باندھنا، تجسس کرنا، جن جن گناہوں سے اللہ منع کیا ہے، تو یہ سب کبائر ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعض اہل علم نے ان کی تعداد لکھی بھی ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی نے اس پر کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، انہوں نے کوئی 80 گناہ شمار کیے ہیں، لکھے ہیں، لیکن بہرحال تعداد کا کوئی پتہ نہیں کتنے ہیں۔ اور پھر یہ کہ چھوٹے گناہ بھی آدمی مسلسل کرتا رہے تو وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتے ہیں، وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ بڑے گناہوں کے لیے جو رستہ ہموار کرتے ہیں، بڑے گناہوں تک جو پہنچنے کا سبب ہیں، وہ صغیرہ ہیں۔ اگر اس پہ چلتے چلتے وہ بڑا گناہ نہیں کیا تو یہ صغیرہ ہیں، معاف ہو جائیں گے، لیکن چلتے چلتے وہ بڑا گناہ کر دیا، یہ سارے کبیرہ ہیں۔ پھر اس کی مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نا الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو بڑے گناہوں اور فحش سے بچتے ہیں مگر لمم سے نہیں بچتے، تو لمم سے مراد چھوٹے ہیں۔ اب لمم کیا ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ابو ہریرہ کی روایت سب سے زیادہ واضح ہے، کہ جس میں کبائر اور لمم صغائر سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس بندے پر زنا کا گناہ لکھ دیا ہے کہ یہ اس سے ہوگا، یہ کر کے رہے گا، اس کے مقدر میں وہ ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی زبان سے کسی سے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ پھر اس طرف جاتا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ پھر اس کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس سلسلے کی باتیں سنتا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ تو یہ کرتے کرتے اگر اس نے باقاعدہ وہ فعل کر لیا تو یہ سب کبیرہ ہے، پاؤں بھی، آنکھ بھی، سب مجرم ہیں۔ لیکن چلتے چلتے وہاں جگہ پہ پہنچا تو بس اچانک اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، خیال آیا کہ یار یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، واپس ہو گیا، اب یہ سب صغیرہ ہیں، معاف ہو جائیں گے۔ اس تک پہنچانے کے جتنے اسباب تھے اب یہ صغیرہ ہیں، لیکن وہ کر لیتا تو سب کبیرہ۔ یہ بھی آپ دیکھیں، ایک شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں چوری کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ارادہ کر لیا تو یہ دل کا گناہ ہوا، دل کی چوری ہوئی۔ پھر اس کے لیے اسباب تلاش کیے کہ دیوار توڑوں گا کیسے، وہ ہتھوڑی وغیرہ یہ چیزیں لیں، یہ ہاتھوں کا ہے۔ پھر چل گیا، پاؤں کا ہے جی، اور رستہ دیکھتا جا رہا ہے، جگہ دیکھتا ہے، آنکھوں کا ہے۔ جب مکان پہ پہنچا تو خیال بدل گیا کہ یار چوری اچھی چیز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب صغیرت ہے، معاف ہو گئے۔ اور اگر اس نے نقب لگا کے چوری کر لی، اب یہ دل کا گناہ بھی چوری ہو گیا، چلنا بھی، پکڑنا بھی، سارا تو یہ ہیں اسباب اس تک پہنچانے کے۔ تو اسباب گویا صغیرہ ہیں، اصل گناہ کر لیا تو وہ کبیرہ ہے، پھر یہ سارے کبیرہ ہیں، نہیں کہ یہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، اور فواحش بھی اصل میں گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں، لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا برہنہ پن ہوتا ہے، عریانی کے معنی ہوتے ہیں۔ فحش، زبان سے گندی بات جی، لباس ایسا استعمال کرنا کہ جس سے پورا سطر نہ ہوتا ہو، برہنہ، نیم برہنہ۔ تو جو اس قسم کے بدن سے یا زبان سے گناہ کے سرزد ہوں کہ جس میں بے حیائی چھلک رہی ہے، یہ بھی کبیرہ ہیں، لیکن ان کو فواحش کہتے ہیں، اور دوسروں کو فواحش نہیں کہتے، کبیرہ کہتے بس۔ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور آخرت کی دائمی کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ کو استعمال نہیں کرتے۔ غصہ ہونا بری بات نہیں، یہ تو غیرت کی نشانی ہے۔ جس کو کہتے ہیں غصہ ہی نہیں آتا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ غصہ آنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے حضور سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ اس نے کہا حضور کوئی اور بھی نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ اس نے کہا جی کوئی اور نصیحت کریں، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر۔ یہ نہیں بنیاد ہے ساری خرابیوں کی۔ غصہ ہوا زبان بھی چلے گی، غصہ ہوا پاؤں چلیں گے، ہاتھا پائی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، مار پیٹ ہوگی، پتہ نہیں کتنی چیزیں۔ تو غصے ہی کو دبا لیا تو اس سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جنت کے وارث وہ ہوں گے جو غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کامیاب لوگوں کی صفت ہے کہ اذا ما غضبوا، جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو غصے کو استعمال نہیں کرتے، یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ اور آخرت کے کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی ایک صفت یہ ہے کہ استجابوا لربہم، جو اللہ کے ہر حکم کو قبول کرتے ہیں، بسر و چشم، سمعنا واطعنا، سمعنا جی، اور وہ اقام الصلاۃ، نماز پابندی سے اور ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی آخرت کے کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے۔ اور وہ امرهم شورى بینہم،
ان کے سارے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اسی پر سورت کا نام ہے سورہ شورا، کہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کے معاملات شورا سے طے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر نہیں ہے، مشورے سے، شورا بین، بامی مشاورت سے۔ مشاورت کے بھی حدود ہیں، اور یہ کہ شورا کے ارکان کی بھی صفات ہیں اور شورا کے بھی احکام ہیں۔ جو احکامات منصوص ہیں، جن پہ قرآن اور حدیث وارد ہو چکی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس پہ مشورے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چلو بھائی مشورہ کرتے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہی کوئی مشورے کی بات ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، باقاعدہ قرآن اور حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس پہ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ ہمیشہ غیر منصوص احکام پہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں صراحت سے کوئی قرآن میں حکم بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، کوئی ایسا جدید نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ مسئلہ اگر شریعت سے تعلق رکھتا ہے تو عام لوگوں کے مشورہ نہیں ہے، وہ پھر اہل علم کا مشورہ ہوگا۔ اس کی راہ وہ اپنے مشورے سے نکالیں گے، وہ قرآن اور حدیث کے دلائل میں دیکھ کر اس کا حل نکالیں گے۔ اگر وہ مسئلہ سیاسی ہے، انتظامی ہے، دنیاوی معاملات سے ہے، تو پھر وہ لوگ اس کا حل نکالیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ دیندار بھی ہوں۔ یعنی مجلس شورا کے ارکان کے لیے یہ شرط ہے کہ ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوں، پھر جس معاملے میں مشورہ چاہیے اس معاملے کی مہارت اور علم بھی رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب روڈ بنانا ہے، ادھر بنانا ہے ادھر بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، تو میں مشورہ دوں گا کیا کہ انجینئر دے گا؟ جی کوئی علاج معالجے کا ہے تو میں دوں گا یا ڈاکٹر دیں گے؟ تو جو اس معاملے کا معاملہ فہم ہے، علم رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، ان سے۔ لیکن یہ شرط تو سب کے لیے ہے کہ دیندار بھی ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوں، تو ان سے مشورہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مشورے سے کام ہوتا ہے وہ کبھی ناکامی کی طرف نہیں جاتا۔ جو مشورے سے کام ہو جائے تو اس میں کامیابی ہوتی ہے، ناکامی نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ ایمانداری اور اخلاص سے مشورہ دیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے تو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کو امین سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اگر غلط دیا تو وہ خائن ہوگا، اس نے جیسے کہ خیانت کی، تو مشورہ صحیح دینا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں بھی مشورے کا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے ایسے معاملات میں جہاں وحی نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی، تو آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی جو سب سے زیادہ عاقل الناس، عالم الناس، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو کیا حضور کے لیے مشورہ لینا صحابہ سے واجب تھا، ضروری تھا، یا صرف مستحب درجے کا؟ تو امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے بھی مشورہ لینا واجب تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی جیسی پوزیشن پر فائز ہونے کے باوجود، علم، تقوی، عقل میں سب سے بلند درجے پہ ہونے کے باوجود، اللہ نے حکم دیا کہ آپ مشورہ دیا کریں۔ تو حضور سے مشورہ لیتے تھے صحابہ سے۔ آپ کے مشہور
سب سے بڑے مشیر دو ہوتے تھے، ابو بکر عمر، اور آپ کا ارشاد تھا کہ ابو بکر عمر کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو میں تیسری بات نہیں کروں گا، یہ دونوں کسی بات پہ اتفاق کریں کہ ایسا ہو، اور میری رائے پھر وہی ہے، میں اور رائے نہیں دوں گا۔ اتنا حضور کو ان پر اعتماد تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر جب اختتام پذیر ہوئی اور مال غنیمت بھی آیا اور قیدی بھی ہوئے، تو یہ پہلا حادثہ تھا قیدیوں سے کیا کیا جائے، تو اس پہ کوئی نص نہیں آئی تھی۔ تو اسی حکم کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں دو رائے آئیں، ایک رائے آئی ابو بکر صدیق کی طرف سے، ایک آئی حضرت عمر کی طرف سے۔ حضرت عمر کے ساتھ، ان کی رائے کے ساتھ صرف 2-4 آدمی ہی اور تھے، ادھر سارے حضرات ادھر تھے، بلکہ حضور کی رائے بھی ابو بکر صدیق کی رائے سے متفق تھی۔ وہ یہ کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے کچھ جرمانہ لے لیا جائے، ان پہ احسان کر لیا جائے اور ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ خود مسلمان ہو جائیں یا ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو جائے، ان کو مار کے ہم کیا کریں گے۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی کو نہیں زندہ چھوڑنا چاہیے، یہ صنادید کفر ہیں، کفر کے سردار ہیں، سرغنے ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے مدینہ میں بھی ہمیں سکھ سے نہیں رہنے دیا، یہاں بھی آئے ہیں یہ، تو ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کریں کہ جنگی قیدیوں میں جو جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، وہ اس کو اپنی تلوار سے، تاکہ ثابت کریں کہ ہم ان رشتہ داریوں کے مقابلے میں دین کو اور اللہ اور رسول کو آگے سمجھتے ہیں، ان کو کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن ادھر افراد بھی کم تھے، پھر حضور کی رائے بھی نہیں تھی، اور ادھر جمہور تھے تو جمہور پہ فیصلہ ہو گیا۔ ادھر سے اللہ نے وہی بعد میں نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ میری رائے تو عمر کی طرح تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ نبی کے پاس قیدی نہ ہوں بلکہ ان کا صفایا کر دیں، لیکن چونکہ میں نے پہلے حکم تو بھیجا نہیں تھا، بات مشورے کی تھی، اس لیے جو مشورے میں طے ہو گیا سو ٹھیک ہے۔ اب وہی ہے، رائے اپنی جگہ ہے لیکن مشورہ اپنی جگہ ہے۔ تو مطلب کہ مشورہ ہوا نا، شورا ہوا، شورا پہ فیصلہ۔ جنگی احد کا وقت آیا تو کافر اب 3 گنا تھے، بدر سے بھی مسلمان بہت کم تھے، 1000، اس میں بھی منافقوں کو نکالو تو 700۔ تو مشورہ ہوا کہ میدان میں نکل کے لڑیں یا شہر میں رہ کے لڑیں۔ تو جو منافقوں کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہ تھی کہ شہر میں رہ کے لڑے، حضور کی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کرے، لیکن زیادہ صحابہ جن میں نوجوان تھے ان کا خیال تھا کہ نہیں میدان میں لڑیں گے۔ تو حضور نے جمہور کی مشورے پہ عمل کیا، اپنی رائے کو بھی چھوڑ دیا، تو ٹھیک ہے، اگر یہ تھوڑا سا بہت نقصان بھی ہوا لیکن آپ نے جمہور کی رائے کا احترام کیا، اپنی رائے کو جانے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، تم کون ہوتے یہ رائے دینے والے، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو حضور صاحب اس طریقے سے مطلب کہ مشورہ لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات خاتون مشورہ دیتی تو حضور اس کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ دیکھیں حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا، واپس جانا ہے، احرام کھولنا ہے، تو احرام کھولنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں ساتھ رکھی ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور نے اعلان کیا کہ بھائی صلح ہو گئی، آپ واپس جاؤ، احرام کھولو، قربانیاں ذبح کرو۔ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، سب حیرت میں کہ کیسے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ہاں ان سے لڑو، عمرہ کر کے جاؤ۔ ادھر حضور کہتے کہ بھائی بس کرو، ہم نے صلح کر لیا، واپس جانا ہے، ذبح کرو، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو آپ اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں سفر میں،
انہوں نے دیکھا کہ حضور پریشان سے آئے ہیں. فرمایا حضور پریشان سے لگ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا کیوں نہ پریشان ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ بھائی قربانیاں ذبح کرو, سر منڈواؤ, واپس جاتے ہیں کوئی اٹھتا ہی نہیں. ام سلمہ نے کہا حضور ان سے کیوں کہتے ہیں, آپ ذرا اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا سر منڈوائیں, پھر دیکھیں نا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ پہل کریں, ابتدا کریں. ابھی تو ان کو یقین نہیں آتا کہ شاید حکم آ جائے عمرے کا اور ہم لڑیں گے, لیکن نہیں, جب آپ ایسا کر لیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو جانا ہی جانا ہے. تو حضور نے نہیں کہا کہ تو کون ہوتی ہے مجھے مشورہ دینے والی, تو میری بیوی ہے, تو عورت ہے, میں خدا کا نبی ہوں. بات معقول تھی. آپ گئے, حجام کو بلایا, باؤ بھائی سر منڈو, قربانی ذبح کی, سر منڈوایا, سب لوگ اٹھے اور دھڑا دھڑ سر منڈوائے, قربانی کی, واپس ہو گئے. تو معقول بات بچہ کہے, معقول بات عورت کہے, کوئی بھی کہے, بات کو دیکھو, کہنے والے کو نہیں دیکھو. کبھی اللہ ایک معمولی آدمی کے منہ سے کوئی اچھی بات نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں نا گفتئ و گفتئ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, یعنی اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلی ہے بات, لیکن ڈالی کس نے ہے؟ ہاں یہ بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشورہ واجب تھا. جب آپ پہ تھا تو ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ آج جتنی بھی ناکامی اور تباہی کے اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب شورائی نظام ختم ہو گیا ہے. ہمارے اندر سے شورائی نظام, ڈکٹیٹرشپ, میں جو کہتا ہوں وہی ہے, میں جو کہتا ہوں وہی ہے. اگر وہی شورا کے نظام ہم پھر لے آئیں, معقول خدا تس بندوں سے مشورہ لیں, اس پہ چلیں, تو یہ افراتفری جو ہم دیکھتے ہیں یہ نہ ہو. جی تو خیر فرمایا کہ امر مشورہ مسلمانوں کا اور کامیاب لوگوں کا دنیا آخرت میں ایک ان کی صفت یہ کہ وہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. محلے میں کمیٹی ہو شورا کی, یہ شہر میں سٹی میں ہو, اور نیچے سے لے کر بالائی سطح تک. اور ایک صفت ان لوگوں کی جو آخرت میں کامیاب ہوں گے, مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں, اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں, آل و عیال پہ بھی کرتے ہیں, اقارب عبائد پہ بھی کرتے ہیں. جی تو یعنی مستحقین پہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور خرچ دو طرح, ایک وہ جو لازمی خرچ ہے جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ, صدقۃ الفطر, قربانی, یا کسی نے نظر مانی ہو, یہ تو واجبی صدقے ہیں. اور ایک وہ جو نفلی صدقہ ہے, اپنی مرضی سے جتنا چاہا کسی کو دے دیا. تو مطلب ہے کہ وہ بہرحال ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں. اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفت کیا ہے؟ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون, وہ لوگ جن پہ ظلم ہو جائے وہ ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں. ہاں اب کیوں تعجب ہو رہا ہے آپ کو؟ بھئی ظلم کا بدلہ بھی تو جائز ہے نا, کہ یہ بھی ان لوگوں کی صفات ہے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے, کہ اگر ان پہ ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم سے بدلہ لیتے ہیں. تو ظالم سے بدلہ لینا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے. اگر اس کو چھوٹ مل جائے, اس کو معاف کریں, تو وہ تو اور تباہی مچا دے گا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ بدلہ لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے, لے سکتا ہے. اس کے بدلہ لینے سے اور افراتفری نہیں پیدا ہوگی, بلکہ ظالم دب جائے گا, پھر تو اس کو بدلہ لینا ہی چاہیے. لیکن مظلوم بیچارہ ایسا ہے کہ وہ بدلہ لینے کی سخت ہی نہیں رکھتا, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ معاف کر دے. بدلہ لے سکتا ہے تو عالم کہتے ہیں کہ اس سے بدلہ لے تاکہ ظلم کی کمر ٹوٹے. تو اس لیے کا بدلہ لیتے ہیں.
لیکن بدلہ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ بدلے میں یہ ہے کہ فَاتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، اتنا ہی کرو جتنا اس نے کیا ہے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی، یعنی کہ تم 2 مارو، لیکن یہاں جب بدلہ لیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیلنس کہاں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے آہستہ مارا ہے اور آپ کھینچ کے مار دیں، اس نے ایک مارا ہے آپ 2 مار دیں، تو پھر تو ادھر سے ظلم ہو گیا، پھر تو بدلہ لینے میں ظلم ہو گیا، اور جو بدلہ لینے والا یہ ظالم بن گیا اگر تھوڑی سی بھی اس نے اس کے بدلے میں زیادتی کر دی۔ تو اس لیے جائز تو ہے برابر سارا بدلہ، لیکن اس میں برابری کا خیال رکھنا مشکل کام ہے جی۔ اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی بدی کی تھی، اتنا ہی ہے جتنی بدی کی تھی۔ یہ تو قانونی جواز ہے، لیکن اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح یہ ہے، آگے فرمایا اصلاح یہ ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے بدلہ نہیں لیا معاف کر دیا اور صلح کر لی، اس کا ثواب پھر اللہ کے ذمہ کہ کتنا وہ دیتے ہیں۔ یعنی اپنا قانونی حق استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے معاف کر دیا، صلح بھی کر لی، اجر علی اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ تو اگر اصلاح چاہیے تو پھر اس کے لیے یہ ہے قرآن حکیم میں دوسری کا اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بدی کا بدلہ نیکی سے دو۔ ایک تو نا معاف کر دینا، ایک اس سے بھی ہائی وہ یہ کہ نیکی کا بدلہ نہ بدی کا بدلہ نیکی سے دو۔ اس نے برائی کی، آپ اس کے ساتھ نیکی کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے حاسد تھے، مخالفین تھے۔ ایک آدمی بھی پتہ نہیں بہتان ترازیاں کرتا تھا۔ کسی نے امام صاحب کو کہا کہ فلاں آدمی تو بڑی غیبت کرتا ہے، بڑی آپ کے خلاف۔ امام صاحب تو وقت کے بڑے امام تھے، وہ کسی کو اشارہ ہی کر دیتے تو اس کو سیدھا کر دیتے، لیکن یہ اصلاح کا طریقہ تو نہیں۔ تو امام صاحب جب وہ رات ہوئی، اللہ نے مال و دولت تو بڑھا دیا تھا امام صاحب کو، کروڑ پتی سے ماشاءاللہ، کپڑے کا بزنس تھا، تو انہوں نے ایک پلیٹ یا گفٹ بنایا، پیسے بھی رکھے، وہ کپڑے بھی رکھے، کیا رکھا، اور بنفس نفیس خود تھا بھی آپ کا پڑوسی، گلی میں رہتا تھا، گئے اور دروازے کو نوک کیا۔ وہ نکلا اور امام صاحب کو دیکھا تو کپ کپی ہوگی، یار اس کو تو پتہ چل گیا اور آج تو یہ کچھ سنائیں گے مجھے۔ لیکن امام صاحب نے بڑے پیار سے کہا بھائی یہ تھوڑا سا معمولی سا گفٹ لایا ہوں، اور حیرت میں ہو گیا کہ کچھ سنانے کے بجائے گفٹ دے رہے ہیں مجھے۔ لیکن نہیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر، آپ نے تو بڑے مجھ پہ احسان کیے۔ پھر حیرت میں گئی، آپ کیا احسان کیا ہے؟ میں تو دن رات ان کی غیبت کرتا ہوں، برائیاں کرتا ہوں۔ کہا نہیں آپ دیکھو بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے بڑے احسان ہیں، میں اس کو احسان کو بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، یہ معمولی سا گفٹ ہے۔ اور وہ احسان یہ ہے کہ آپ نے ساری نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، ساری نیکیاں آپ نے کر کے میرے کھاتے، اس سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ پھر حیران، شرمندہ بھی ہو گیا، خیر سمجھ بھی گیا، سمجھ گیا، سمجھدار لوگ تھے، تو گفٹ تو لے ہی لیا، اس نے چلا گیا۔ امام صاحب واپس آئے، دوسرے دن معافی مانگی، تائب ہوا، غلطی کی معافی مانگی، اور پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کے حلقہ علم میں شامل ہو کے آگے چل کے بہت بڑا عالم بن گیا۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ لیکن یہ آدمی کو دیکھ کے آپ ایسا کریں گے۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر وہی ہے کہ انتقام لو، اگر انتقام لے سکتے ہو، اس کا غرور توڑو۔ لیکن عام غلطی سے لوگوں سے اس قسم کی باتیں، اس کا یہ طریقہ ہے
کہ عفا و اصلح، عفا جی، ادفع باللتی یا احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی دفاع کرو، روکو برائی کو اس طریقے پہ جو برائی سے اچھا طریقہ ہے، برائی سے اچھا طریقہ ہے، اس سے برائی کو روکو تو ایسا رکے گی۔ اچھا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس شخص نے انتقام لیا، بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، تو فرمایا قانونی اجازت ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان لوگوں پہ کوئی الزام نہیں کہ اس نے کیوں بدلہ لیا، کیونکہ یہ قانونی حق اس کو حاصل ہے تو لینا چاہے تو لے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، ناحق کام جہاں بھی ہو اس کو کرتے ہیں۔ الزام کے قابل تو وہ لوگ ہیں جس نے بدلہ لیا برابر سرابر، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، ان پہ الزام ہے جو زمین میں لوگوں پہ ظلم کرتے پھرتے ہیں اور ناحق چیزیں تلاش کرتے ہیں اور ناحق کام کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے آگے چل کر دردناک عذاب بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، لیکن وہ شخص جس نے برداشت کی، صبر کیا، وغفرا، اور برا چاہنے والوں اور برائی کرنے والوں کو معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معاف کرنا، جی معاف کرنا، صبر کرنا، یہ لمن عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے، کم حوصلہ لوگ یہ نہیں کر سکتے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے کم ہمت یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال تعریف تو فرما دی نا، تو انتقام کی بھی اجازت دی، لیکن زیادہ طریقہ یہی بتایا، عفا و اصلح اور صبر و غفرا، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی کہ اوپر کی آیت میں اس میں فرمایا تھا نا کہ آخرت کی پائیدار نعمتوں کے مستحق کون ہوں گے، جنت کے مستحق کون ہوں گے، تو گن کر اللہ نے یہاں وہ اعمال بتا دی ہیں۔ اب میں ایک دفعہ اور گن کے آپ کو بتاؤں، ایمان، توکل، کبیرہ گناہوں سے بچنا، جی غصہ ہو تو معاف کر دینا، اللہ کے سارے حکموں کو قبول کرنا، نماز، اپنے معاملات شورا سے طے کرنا، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، جن پر ظلم ہو وہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ برابر سرابر، لیکن جس نے معاف کیا، صلح کی، اس کا اجر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کسی نے انتقام لیا ظلم کے بعد، اس پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، الزام ان لوگوں پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق چیزیں تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ آخر میں پھر جس نے صبر کیا، معاف کیا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ کوئی 12 باتیں ہو گئیں، یہ ہیں، ان کو دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جن کے لیے نے فرمایا کہ آخرت کی پائیدار نعمتیں ان کے حصے میں ہوں گی۔ آگے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس شخص کو اللہ بہکا دیں تو اللہ کے بہکانے کے بعد کوئی اس کا پھر کارساز نہیں، اس کو سیدھا کرنے والا نہیں ہے۔ بہکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے کسی کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، جیسا فرمانا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
ہم نے دونوں رستوں کی رہنمائی کی ہے، جنت کا دوزخ کا۔ پھر فوائد بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں کہ اس رستے پہ جاؤ گے تو انجام کیا ہوگا، اس پہ جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ پھر ہم نے مجبور نہیں کیا کہ تو ادھر ہی جا یا ادھر ہی جا۔ اب وہ اپنی اس صلاحیت سے جو اللہ نے رکھی ہے، اگر پھر وہ رستہ اختیار کرتا ہے میں تو ادھر ہی جاؤں گا، تو اللہ زبردستی پھر ادھر پہ نہیں موڑتے۔ نولی ما تولا، جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرے، یعنی زبردستی ادھر نہ لائے، اس کو جانے دے، اس کو جانے دے۔ تو یہ ہے گمراہی کا معنی۔ یہ آپ نہیں سمجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کو کھینچ کے ادھر لاتے ہیں اس بات میں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ ظالم اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا، یقولون، وہ کہیں گے، حال الی مرد من سبیل، کیا دنیا میں واپس جانے کا بھی کوئی رستہ ہے؟ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، واپسی کا کوئی رستہ ہے کہ واپس جا کے ہم سیدھے ہو جائیں؟ لیکن پھر تو واپسی کا رستہ نہیں ہوگا۔ آج ہی بتاتے ہیں، اس وقت تم حسرت سے کہو گے واپس نہیں آؤ گے، آج ہی بتاتے ہیں کہ اس حسرت کے دن سے پہلے ہی سیدھے رستے پہ لگ جاؤ۔ حال الی مرد من سبیل، یہ کون سا عذاب؟ ایک تو عذاب ہوگا نا آخرت میں، اس وقت بھی اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ٹھیک ہو کے آئیں گے۔ اچھا، اور دوسرا اس سے مراد ہے موت کا وقت، کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے، جنہیں عذاب کے فرشتے دیکھیں گے جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے نا، وہ عذاب والے اور ہوتے ہیں، یعنی چیف تو حضرت اسرائیل ہیں، لیکن ان کے نیچے عذاب کے فرشتے ثواب کے الگ ہیں، وہ بڑے نورانی ہوتے ہیں، خوشبوئیں لے کر آتے ہیں پیارے انداز سے، یہ انتہائی سیاہ، جی ان کو دیکھتے ہی روح نکل جائے، اور ٹاٹ کا اور بدبودار لباس۔ تو جب آخری مرحلہ ہوتا ہے تو فرشتے آدمی کو نظر آنے لگتے ہیں، عالم آخرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس وقت یعنی جب ظالموں کو دیکھیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب والے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس وقت بھی وہ تمنا کریں گے کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہم سیدھے ہو جائیں گے، لیکن یہ مشکل ہے۔ سورہ مومنون بھی اس طرح کی آیت ہے۔ وَتَرَى، ابھی آپ نے جو فرمایا تھا کسی کوئی اللہ نے کسی نصیب میں لکھ دیا اس کے مقدر میں کوئی گناہ، تو وہ کیسے اس سے؟ مقدر کا مطلب جبر نہیں ہے، مقدر کا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کفر تو وہ کیا کرے؟ میں نے کہا مقدر کا معنی جبر نہیں ہے، مقدر کا معنی اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ نہیں، اول سے آخر تک، کہ میں اس آدمی کو بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر صلاحیتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں کہ نہیں، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے اب کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کو اختیار دوں گا، مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ اپنا اختیار اس طرف استعمال کرے گا، یہی تقدیر ہے۔ یہ اللہ کا علم جو ہے نا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، یہ نہیں کہ میں اس کو مجبور کروں گا، میں اس کو اختیار دوں گا، میں اس کو رستہ بھی بتاؤں گا، یہ ہلاکت کا ہے، یہ ہدایت کا ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی مرضی سے ادھر ہی آئے گا۔ تو اسی کا نام تقدیر ہے، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ کدھر جائے گا۔ تو جیسے ٹرین پٹڑی پہ جاتی ہے نا، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، تو اللہ کو ہر آدمی کی زندگی کی پٹڑی کا علم ہے کہ یہ کدھر جائے گا۔ میں مجبور نہیں کروں گا، میں تو اس کو بتاؤں گا کہ یہ ہلاکت کا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ نجات کا ہے، پر یہ پھر بھی ادھر ہی جائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے اختیار دینے کے بعد۔ اس کا نام ہے تقدیر، اس سے آگے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی مشکل ہے نا. یہ بڑا اچھا سوال ہے. چلیے. وَتَرَاهُمْ يُورَدُونَ، لیکن یہ بھی ایک ایسا وسوسہ ہے تقدیر کے بارے میں، لوگوں کو صرف دین کے مسئلوں میں یہ وسوسہ آتا ہے، دنیا کے کسی مسئلے میں تو تقدیر کا حوالہ دیتے ہی نہیں ہیں. جب دین کی بات آتی ہے نا، میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. ارے تیری تقدیر میں تو روزی بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر کیوں جاب میں جاتا ہے، کیوں مارے مارے پھرتا ہے؟ جو مقدر میں روزی ہے تجھے ملے گی. لیکن وہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں، محنت کرنا بھی شرط ہے، تلاش کرنا بھی شرط ہے. تو وہاں تقدیر کا بالکل حوالہ نہیں دیتے. جو اسباب دوڑ رہے ہیں ان اسباب کے پیچھے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں تو یہ ہوگا. لیکن آخرت کا معاملہ جب آتا ہے تو واقع ہے بھائی تقدیر میں جنت ہے تو جائیں گے، تقدیر میں دوزخ تو جائیں گے. یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا کہ حضور جب سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر کیوں محنت کریں ہم؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، محنت شرط ہے، تم محنت کرو اور اللہ اسی کام کو آسان کریں گے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. اس کا کرنا آسان ہوگا، دوسرا کرنا مشکل ہوگا تمہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ تو صرف اللہ کی کاموں میں دخل دینا نہیں ہے بلکہ ڈیوٹی انجام دینی ہے. آپ دیکھیں گے ان کو یورزون علیہا، جب یہ پیش کیے جائیں گے عذاب پر، خاشعین من الذل، یہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے. آج تو اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں، میں کیا کروں، میری تو تقدیر میں ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا. لیکن جب عذاب دیکھیں گے اس وقت یہ بڑھ کے نہیں ماریں گے. خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے. ہو کیا کر کے آئے ہم، کس لیے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہم، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. ینظرون من طرف خفی، اور ایک دوسرے کو دبی آنکھ سے دیکھیں گے، شرم کے مارے آنکھ سے آنکھ ملا نہیں سکیں گے، جھکی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے. کسی کو بھرپور آنکھ سے دیکھ نہیں، شرمندگی کے مارے. اس وقت وقال الذین آمنوا، مومن کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلهم یوم القیامہ، کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا. یہ ہیں نقصان زدہ لوگ، لوزر. یہاں تو ہمیں کہتے ہیں نا، دیکھا یہ مسیتڑ ہیں، مسیتڑ جانتے ہیں، اور جی 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، ان کو نیکی بدی کا پتہ ہی نہیں ہے، ترقیاں کیسے ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کام کیسے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر وقت ادھر گھسے رہتے ہیں، بڑے نقصان میں ہیں. تو آج ان کو نقصان میں کہنے والے کل مومن کہیں گے نقصان تو آج ہے، اب تم فائدہ کر کے دیکھو نا، اب تم فائدے کی طرف آ کر دیکھو نا. نقصان تو یہ ہے، دنیا کا کیا نقصان ہے، آج نقصان ہے کل فائدہ، کل فائدہ ہے آج نقصان ہے. یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. آخرت میں جو کامیاب ہوا اب کبھی نقصان میں نہیں جائے گا، جو نقصان میں ہوا کبھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے. اور ان کے لیے کوئی اولیاء، اولیاء ولی کی جمع، ولی کا معنی کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو ان کو اس نقصان سے نکالے. اور ینصرون من دون اللہ، یعنی اللہ کے بغیر کوئی ان کی مدد کرے، ایسا کوئی مددگار ان کے پاس نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، بات وہی ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ ہدایت کا نہیں. یعنی جو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ادھر آئے گا ہی نہیں، اس کو کوئی ادھر لا سکتا ہی نہیں، لا سکتے ہی. بس کریں گے، چلیں تھوڑا ٹائم لگے.
41 میں بھی سبیل کے معنی الزام کے بتا رہے وہ الزام ہے یہاں، اور یہاں اس کا معنی رستہ ہے، راستہ ہے. رستہ ہے. سبیل دراصل تو رستے کو کہتے ہیں، تو وہاں اس کا معنی الزام لگانے کا رستہ، معنی اس کا بھی رستہ ہی ہے، یعنی اس پر الزام لگانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی اس پہ الزام نہیں لگ سکتا. جی چلیے بس یہ ٹھیک ہے. 46 پہ 47 سے ہوگا انشاءاللہ.